اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن پولیس کے اتنے زیادہ انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ اپنے سٹیزن کے رائٹ پروٹیکٹ کرنے کی بجائے ان کو ٹارچر کرتی ہے، ان کے رائٹس کو انفرنج کرتی ہے، اور پولیس میں کوئی ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم پایا ہی نہیں جاتا، کوئی کمپلین سسٹم ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ جس کو پولیس کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ ہے یا اس کو کوئی گریونس ہے وہ اس کو کہاں پہ جا کے وہ رپورٹ کر سکے۔ اسی لیے جو پولیس آرڈر ہے 2002 کا، اس میں یہ پراپر میکنزم دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ پراپر اس طرح کی کمیٹیز ہوں گی، کمپلین کمیٹیز ہوں گی، اور جو سٹیزن اور پولیس کا ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے گا، لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کیا جائے گا پولیس کے اوپر، کہ ان کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ نہ ہو کہ جی پولیس ان کے رائٹس کو انفرنج کرے گی اور جو پولیس ہے وہ ان کے اوپر رول کرتی ہے، بلکہ اصل میں پولیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیزنس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک نے جو ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں بھی اس میں یہی کلیم کیا گیا کہ اسلام آباد میں جو پولیس آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، بجائے اس کے جو 1861 کا لاء آج بھی امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ مطلب وہ اگر آپ اس کی ہسٹری ٹریس کرتے ہیں تو وہ مور دین 150 ایئرز جو ہے وہ اولڈ لاء ہے۔ تو وہ جو 150 ایئرز پہلے جو لاء بنایا گیا تھا اس وقت اس کو بنانے کا مقصد بھی صرف برٹش کو خوش کرنا تھا، جو رولرز تھے ان کو خوش کرنا تھا، جو عام جنرل پبلک تھی اس کے رائٹس کی، اس کے انٹرسٹ کی کسی کو بھی فکر نہیں تھی، ایون رولرز کو بھی نہیں تھی۔ تو اسی لیے پولیس کو ایز اے فورس یوز کیا گیا کہ وہ جو ہے برٹش کے جیسے بھی احکامات آتے ہیں اسی کو ایز اٹ از جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا جائے۔ بٹ اگر ہم آج کے سینیریو 150 ایئرس پاس ہونے کی بات کرتے ہیں تو اب پولیس کو لوگ ایز اے فورس نہیں دیکھتے، بلکہ پولیس کی رسپانسبلٹی وہ ایک کمیونٹی پولیس سروس کی ہونی چاہیے، جس کا مین انٹرسٹ کمیونٹی کو ریفارم کرنا ہو، کمیونٹی کے انٹرسٹ کو بلڈ کرنا ہو، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہو۔ پولیس کا مین پرپس پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں کے اوپر رولنگ کرے، ڈکٹیٹرشپ کرے، بلکہ پولیس کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگوں کو سٹیزنز کو ایشو آ رہے ہیں اس کو ریزالو کرے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، کسی کی انفرنجمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایز پر لاء اس کو پروسیڈ کرے۔ اسی لیے جو ہے وہ پولیس آرڈر 2002 کو پروملگیٹ کیا گیا تھا، اور اس کا مین مینڈیٹ یہی تھا کہ ایک ایسا پولیس کا ادارہ بنایا جائے اسی لاء کے تحت کہ جو سٹیزن فرینڈلی ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کانسیپٹ ہو، جس میں پروفیشنلزم بھی ہو۔ بٹ اگر ہم اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کیپٹل ٹیریٹری میں آج بھی وہی لاء امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو برٹش نے 1861 میں پولیس آرڈر بنایا تھا، لیکن اسی لاء کو چینج کیا گیا، پولیس آرڈر 2002 بنایا گیا، بٹ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس لاء کو پاکستان میں اسلام آباد میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پبلک انٹرسٹ کی بیس پہ ایک لیٹیگیشن فائل کی جو آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس فکس ہوئی تھی، جس میں اسی چیز کو ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ جب پولیس آرڈر جو تھا نیو آرڈر بنا لیا گیا اور جو پرانا لاء تھا اس کو جو ہے وہ اوور رائڈنگ افیکٹ ہو گیا اس کے اوپر، تو آج بھی وہ جو برٹش نے لاء بنایا تھا 1861 والا، تو وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں آج بھی کیوں امپلیمنٹ ہے، امپوز ہو رہا ہے، بلکہ 2002 کے لاء کو جو پولیس آرڈر تھا اس کو جو ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے تھا، اسی کے اکارڈنگلی پولیس کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے یہ ہوا کہ آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ نے چیف کمشنر اسلام آباد کو اور جتنے بھی پولیس کے ادارے ہیں ان کو یہ ڈائریکشن پاس کی ہے کہ وہ آ کے اپنے کامنٹس کو جمع کرائیں، اور جو کمشنر اسلام آباد کو ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں پولیس آرڈر 2002 کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو لاء بنا تھا پولیس آرڈر 2002 کا، اس میں کلیئرلی مینشن تھا کہ ہر لاء میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لاء ہے یہ کب سے اس کی انفورسمنٹ سٹارٹ ہوگی، مطلب یہ کب جو ہے یہ افیکٹو ہوگا۔ اب جو پولیس آرڈر تھا اس میں بتایا گیا تھا جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ جیسے ہی اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوں گی تو اسی دن سے اس کا افیکٹ ہو جائے گا، مطلب یہ جو پولیس آرڈر ہے یہ اسی دن افیکٹو ہو جائے گا۔ بٹ جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ 18 فیبرری 2016 میں اسلام آباد میں مطلب وہ وجود میں آئی تھی، وہ اپوائنٹ ہوئی تھی، ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا اپوائنٹمنٹ کا، بٹ سیڈلی 2016 سے لے کے 2019 تک اس کی امپلیمنٹیشن کہیں پہ بھی نہیں کی گئی۔ پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک نے ایک امبورٹمنٹ جو ہیں وفاقی محتسب ہیں ان کے تھرو ایک لیٹر لکھا تھا وفاقی محتسب کو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس چیز کو کلیئر کیا جائے کہ ابھی اسلام آباد میں جو پولیس ایکٹ وہ جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے، اسی کے اکارڈنگلی پولیس پروسیڈ کر رہی ہے، یا جو پولیس آرڈر ہے اس کے اکارڈنگلی۔ تو اس میں جو لیٹر پولیس کی طرف سے ایشو کیا گیا اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی مینشن کیا گیا انسپائرڈ پاسنگ آف 3 ایئرس کہ لائک جس میں جو پولیس آرڈر تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جیسے ہی لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش ہوں گی پولیس آرڈر آلریڈی اسی دن افیکٹو ہو جائے گا، بٹ 2016 سے لے کے فیبرری 2016 تک
ٹل ڈیٹ اس کی کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور جو آج کل یہ پولیس ٹارچر کے جو پولیس اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی جس میں یہ پلی لی گئی کہ جی لوکل گورنمنٹ اسلام آباد میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں اور جو لا ہے پولیس آرڈر 2002 کا اس کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. تو اسی چیز کو بیس بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی جس میں جو آنریبل چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ پولیس آرڈر کو اسلام آباد میں امپلیمنٹ کروائیں, اور اس کے علاوہ جو پولیس ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہے, ان سب کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ اپنے کامنٹس آ کے اس کیس میں جمع کرائیں.